عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، سیرت کورس کا یہ 14واں ایپیسوڈ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ 15 ایپیسوڈ کا یہ ٹوٹل کورس جو ہم نے مرتب کیا تھا، اب ہم اس کے بالکل آخری پڑاؤ پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے پہلے کے ایپیسوڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری ایام ہم کہہ سکتے ہیں، آخری چند سال کہہ سکتے ہیں، اس میں سے کچھ اہم باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بارے میں پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بات آئی۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد ایک طریقے سے پورے عرب میں، پورے جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کو تسلیم کر لیا گیا تھا، اور لوگ یعنی تیزی سے اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے، اور بہت سارے قبائل بھی جو ہے ڈیلیگیشن کی شکل میں، وفد کی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آ رہے تھے اور اسلام قبول کر رہے تھے۔ یعنی اب پورے عرب میں ایک طریقے سے اسلام کی کوئی مخالفت کرنے والا نہیں تھا، سوائے کچھ اڑیل اور ضدی قبیلوں کے۔ انہی اڑیل اور ضدی قبیلوں میں ایک قبیلہ تھا بنو حوازن اور ثقیف کا قبیلہ۔ یہ لوگ طائف کے پاس رہتے تھے، اور ان لوگوں نے مسلمانوں کے سامنے سرنڈر ہونے کو اپنی بے عزتی اور انسلٹ اس کو محسوس کیا، اور ان لوگوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے لیے ان قبائل نے مالک بن عوف نام کے ایک آدمی کو اپنا کمانڈر بنایا، اور یہ طے کیا کہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ ان کا لشکر جو ہے وہ حنین کے قریب ایک جگہ ہے، وادی اوتاس۔ یہ جگہ مکہ سے تقریباً 10 میل کی دوری پر، مکہ سے عرفات ہوتے ہوئے اگر ہم جائیں گے تو تقریباً 10 میل کی دوری پر یہ جگہ ہے۔ وہیں وادی اوتاس میں، حنین کے قریب وادی اوتاس میں یہ لشکر جو مشرکین کا تھا، یہ وہیں پر اس نے خیمہ ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جاسوسوں کے ذریعے پتہ چلا، تو آپ سنیچر کے دن 6 شوال سن 8 ہجری کو مکہ سے آپ نے کوچ کیا، مکہ سے آپ نکلے۔ ابھی آپ کو مکہ آئے ہوئے 19واں دن تھا۔ آپ کے ساتھ 12,000 کی ایک بڑی فوج تھی۔ اس میں 10,000 تو وہی لوگ تھے جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ساتھ آئے تھے، اور باقی 2,000 ان لوگوں میں سے تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے، اور جو ابھی نئے نئے اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا۔ حنین کے راستے میں مسلمانوں نے ایک درخت دیکھا، ایک پیڑ دیکھا، جسے اس زمانے میں ذات انوات کہا جاتا تھا۔ اس پیڑ کی خاص بات یہ مانی جاتی تھی کہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ اس پر وہ اپنے تلواروں اور اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے تو ان کے تلواروں میں طاقت بڑھ جاتی تھی، ان کا عقیدہ تھا۔ مسلمانوں نے جب اس پیڑ کو دیکھا تو اللہ کے رسول سے کہا، یہ خاص طور سے ان لوگوں نے کہا جو ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات بنا دیجیے جیسے ان کے لیے ہے۔ یہ ترمذی کی 2180 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی سے ذات انوات کا مطالبہ کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، سبحان اللہ، ھذا کما قال قوم موسیٰ، یہ تو تم نے وہی بات کہہ دی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ جیسے بنی اسرائیل کے بہت سارے معبود ہیں، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو پتھر کا۔ والذی نفس محمد بیدہ، اور اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لترکبن سنت من کان قبلکم، تم ضرور اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اس بات کو ٹھکرا دیا اور واضح کر دیا کہ یہ ایمان اور عقیدے کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس کے بعد یہ لشکر 10 شوال کو رات میں حنین پہنچا۔ مالک ابن عوف جو مشرکین کا جو کمانڈر تھا، اس نے پہلے ہی پہاڑیوں کے اندر اپنے تیر اندازوں کو پھیلا دیا تھا اور چھپا دیا تھا، اور کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی مسلمان نظر آئیں فوراً تم تیروں کی بارش ان کے اوپر کر دینا اور حملہ کر دینا۔ صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی سیٹنگ کی، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ نے حنین میں قدم رکھا اور مسلمانوں نے قدم رکھا
تو چونکہ مسلمان بالکل بے خبر تھے کہ ہمارے لیے پہلے سے تیر انداز سب چھپے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی اور دشمن ان پر پوری طریقے سے پل پڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں خطرناک قسم کی بھگدڑ مچ گئی، اور جب بھگدڑ مچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شجاعت اور بہادری کا نمونہ بھی دیکھنے کو ملا کہ آپ نہیں بھاگے، بلکہ آپ میدان کے داہنی طرف کھڑے ہو کر کے آپ آواز دے رہے تھے، ہلموا الی ایھا الناس، اے لوگوں میری طرف دوڑو، میرے پاس آؤ، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ اس کے بعد اس وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند مہاجرین صحابہ اور آپ کے خاندان کے، آپ کے اہل بیت میں سے کچھ لوگ تھے۔ اس نازک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شجاعت اور بہادری کا نمونہ پیش کیا۔ بھگدڑ کے باوجود آپ کا جو رخ تھا وہ کفار کی طرف تھا، اور آپ اپنے کھچر کو ایڑ لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس وقت آپ کے کھچر کی جو لگام تھی وہ حضرت ابو سفیان ابن حارث نے پکڑ رکھی تھی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی رکاب تھام رکھی تھی۔ اللہ کے نبی کے حکم سے حضرت عباس نے لوگوں کو پکارا، سب سے پہلے بیعت الرضوان والوں کو پکارا کہ اے درخت والو، اے بیعت الرضوان میں شرکت کرنے والو۔ لوگ فوراً ان کی آواز سن کر کے دوڑے، پھر دھیرے دھیرے تمام مسلمان پلٹے، اور اس کے بعد دھواں دھار جنگ شروع ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور اسے دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک مٹھی مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے اس کے اندر ایسی طاقت پیدا کر دی کہ وہ ایک مٹھی مٹی لشکر کے، کفار کے لشکر کے تمام لوگوں کی آنکھوں میں وہ مٹی پہنچ گئی، اور اس طریقے سے تھوڑی دیر کے بعد دشمنوں کو شکست کھانی پڑی اور بھاگنا پڑا۔ ثقیف کے 70 آدمی اس جنگ میں قتل ہوئے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم کامیابی سے نوازا۔ اس جنگ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں بھی کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی جب تمہاری کثرت نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا۔ اصل میں یہ پہلا لشکر تھا جس میں، پہلی فوج تھی جس میں 12,000 کی تعداد میں مسلمان تھے، تو ان کو اپنی کثرت تعداد پر بھی بعض مسلمانوں کو یہ لگا کہ ہم بہت بڑی تعداد میں ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری کثرت تمہارے کوئی کام نہیں آئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، اور تم پیٹ پھیر کر کے میدان میں سے بھاگے۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر سکینت نازل کی۔ وَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور تم پر ایسے لشکر اللہ تعالیٰ نے اتارے جو تم کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب سے دوچار کیا، یعنی ان کو تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے گھاٹ اتارا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ حنین کی اس جنگ میں جو مال غنیمت حاصل ہوا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے طور پر ایک بڑا حصہ ان لوگوں کو دیا جو ابھی بالکل نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کی تالیف قلب کے لیے اور ان کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایسا کیا۔ اور انصاری صحابہ جن کی بڑی قربانی تھی اس غزوے میں، انصار کو اس مال غنیمت میں کچھ خاص حصہ نہیں ملا۔ اس پر بعض انصاری صحابہ کرام کو بڑا رنج ہوا اور آپس میں طرح طرح کی باتیں بھی ہونے لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ انصار کی جو جماعت تھی، انصار صحابہ جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، آپ وہاں پہنچے اور آپ نے انصار کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا معشر الانصار ما قالت بلغتنی عنکم، اے انصاریو تمہارے بارے میں یہ کیا میں سن رہا ہوں، وجدۃ وجدتموها علی فی انفسکم، یہ کیا ناراضگی اور کیا رنج ہے جو تمہارے دلوں میں میرے خلاف پل رہا ہے۔ الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ، کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا، تم گمراہ تھے اللہ نے ہدایت دی تم کو۔ وآلۃ فاغناکم اللہ، تم محتاج تھے اللہ نے تم کو مالدار کر دیا۔ وأعداء فألف بین قلوبکم، تم دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، الا تجیبون یا معشر الانصار، اے انصاریوں تم جواب کیوں نہیں دیتے،
قالوا بماذا نجیبک یا رسول اللہ، انصاریوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کیا جواب دیں آپ کو، للہ ورسولہ المن والفضل، اللہ اور اس کے رسول کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اما واللہ لو شئتم لقلتم، اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہو، اور اگر تم کہو تو لوگ تمہاری بات صحیح بھی ہوگی اور لوگ تمہاری بات کو صحیح کہیں گے۔ تم کہہ سکتے ہو اتیتنا مکذبا فصدقناک، اے اللہ کے نبی آپ جب آئے تھے ہمارے پاس لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے، ہم نے آپ کو سچا قرار دیا، ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ ومخذولا فنصرناک، اے اللہ کے نبی جب آپ آئے تھے لوگوں نے آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کی تھی، جب آپ آئے تھے تو لوگوں نے آپ کو دھتکار دیا تھا، ہم نے اس موقع پر آپ کی مدد کی تھی۔ وَتَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ، آپ کو آپ کے شہر والوں نے نکال دیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا تھا۔ وَعَائِلًا فَآسَيْنَاكَ، آپ غریب تھے، محتاج تھے، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، اگر تم چاہو تو ایسا کہہ سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اوجدتم یا معشر الانصار فی انفسکم فی لعاعۃ من الدنیا، اے انصار کی جماعت کیا تم دنیا کی تھوڑی سی دولت کے لیے تم نے ایسی باتیں اپنے دل میں پیدا کر لی اور اپنے دل میں رنج و غم پال لیا؟ تألفت بہا قوما لیسلموا، ارے وہ جو مال میں نے دیا ہے وہ کچھ لوگوں کو دیا ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ وَوَكَّلْتُكُمْ إِلَىٰ إِسْلَامِكُمْ، اور تمہیں میں نے تمہارے اسلام کو سونپ دیا کیونکہ معلوم تھا کہ تمہارا اسلام مضبوط ہے۔ الا ترضون یا معشر الانصار، اے انصاریو کیا تم اس پر خوش نہیں ہو ان یذهب الناس بالشاة والبعیر، کہ دوسرے لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں جب جائیں تو بکریاں لے کر جائیں، اونٹ لے کر کے جائیں، وترجعوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رحالکم، اور جب تم اپنے گھروں کو جاؤ تو اللہ کے رسول کو لے کر کے جاؤ۔ فوالذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ہوتا۔ ولو سلک الناس شعبا وسلکت الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار، اگر لوگ الگ راستے پر چلے اور انصار الگ راستے پر چلے تو اے انصاریوں میں تمہارے راستے پر چلنا پسند کروں گا۔ اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار، اے اللہ تو انصاریوں پر رحم فرما، ان کی اولاد پر رحم فرما، ان کے پوتوں پر رحم فرما۔ جب اللہ کے نبی نے یہ خطاب کیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں فبک القوم، علامہ ابن ہشام نقل کرتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 499 پر کہ پوری قوم رونے لگی، پورے انصار رونے لگے، حتیٰ اخضلوا لحاہم، ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور کہنے لگے رضینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسما وحظا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اور آپ کے بٹوارے پر راضی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے اور انصاریوں کا مجمع وہاں سے منتشر ہو گیا، اور سارا جو ان کے دل میں ایک قسم کا غبار یا ملال جو پیدا ہوا تھا وہ الحمدللہ ختم ہو گیا۔ غزوہ حنین کے بعد ایک اہم غزوہ اللہ کے رسول کی زندگی کا رجب کے مہینے میں سن 9 ہجری میں پیش آیا، جس کو ہم غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ اس غزوے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ فتح مکہ کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب سارا جو عرب تھا وہ ایک طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گیا تھا، لوگ بڑی تیزی سے اسلام قبول کر رہے تھے اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور مسلمانوں کی جو انٹرنل پرابلمز تھیں وہ ایک طریقے سے سالو ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ مگر اب ایک ایسی سپر پاور کا مسلمانوں کی طرف رخ تھا جو بلا کسی وجہ مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی، یہ رومن امپائر کی طاقت تھی، یہ رومی طاقت تھی جو اس وقت پوری دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت تھی۔ غزوہ موتا میں جب مسلمانوں نے رومیوں سے ٹکر لی، ایک چھوٹی تعداد کا لشکر ہونے کے باوجود 2 لاکھ کے لشکر سے جب ٹکر لی اور پورے عرب میں مسلمانوں کی اس بات کا تذکرہ ہوا تو قیصر روم نے مسلمانوں کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ محسوس کیا، اور اس نے سوچا کہ اب مسلمانوں کی اس طاقت کو کچل دیا جائے، ورنہ روم کی سرحد کے قریب کے جو علاقے ہیں وہ اب میرے انڈر میں نہیں رہ جائیں گے۔ یہ تمام باتیں سوچ کر کے قیصر روم نے ابھی غزوہ موتا کو 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ اس نے ایک بہت بڑی فوج جو رومی باشندوں اور اسی طریقے سے جو روم کے سرحد کے قریب جو عرب باشندے رہتے تھے آل غسان وغیرہ، ان کے اوپر مشتمل ایک فوج اس نے تیار کی اور ایک خطرناک جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ مدینہ میں اللہ کے رسول کے پاس لگاتار خبریں آ رہی تھیں کہ روم مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہا ہے، قیصر روم اس طریقے سے ایک بڑی فوج تیار کر رہا ہے۔
ادھر دوسری طرف منافقین بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچ رہے تھے، اور انہوں نے مسجد قباء کے قریب میں مسجد زرار کے نام سے ایک مسجد، جس کو اللہ نے بعد میں مسجد زرار کا نام دیا، انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی۔ وہ مسجد دراصل ان منافقین کی سازشوں کا ایک اڈا اور گڑھ تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ وہاں بیٹھ کر کے وہ مسلمانوں کے خلاف سازش کریں اور رومیوں کے ذریعے کس طریقے سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو، اس کی وہ پلاننگ کرتے تھے۔ اور اس پوری سازش کا جو سرغنہ تھا، جو ہیڈ تھا، وہ ابو عامر فاسق تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، ہمیں سے جو کمزور لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، وہ مسجد قباء نہیں جا سکتے، ہم نے ان کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، آپ ہماری مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ دیں۔ اللہ کے نبی اس وقت رومیوں سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ نے کہا جب ہم جنگ سے واپس آئیں گے تب ہم اس مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سازش کا پردہ فاش کیا اور قرآن کے اندر آیت نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس مسجد میں آپ خبردار نماز نہ پڑھیں، وہ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے اور ان کے خلاف سازش کرنے کے لیے وہ مسجد بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک شام سے ایک نبطیوں کا ایک قافلہ آیا، اور ان لوگوں نے بتایا کہ ہرقل نے، جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے 40,000 کا ایک بڑا خطرناک لشکر تیار کیا ہے اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کو اس کی کمان سونپی ہے۔ ظاہر ہے کہ حالات بڑے نازک تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع نہیں دینا چاہ رہے تھے کہ رومیوں کی فوج مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہو اور مدینہ تک وہ پہنچے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کی جو اسلامی دعوت تیزی سے عرب میں پھیل رہی ہے وہ کمزور ہو، اور مسلمانوں کی فوجی ساکھ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن ایک طرف یہ حالات تھے، دوسری طرف حالات کی نزاکت کا معاملہ یہ تھا کہ بہت سخت گرمی کا موسم تھا اور لوگ بڑی پریشانی اور قحط سالی میں مبتلا تھے، سواریوں کی تعداد بہت کم تھی اور پھل پک چکے تھے، آرام کا وقت تھا، اس ٹائم لوگ آرام کرتے تھے اپنے باغات میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں صحابہ کو حکم دیا کہ ہمیں جنگ کے لیے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے جب جنگ میں جاتے تھے تو صحیح ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے، بعد میں اس کی وضاحت کرتے تھے۔ یعنی یہ ایک قسم کی جنگی ٹیلنٹ اور ہنر کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس بات کا راز کھولتے تھے، لیکن حالات کی نزاکت کے تحت آپ نے بالکل کلیئرلی بتا دیا کہ ہمیں رومیوں سے جنگ کرنی ہے۔ اور اسی موقع پر جنگ پر مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے سورہ توبہ کی کچھ آیات بھی نازل ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے صدقہ اور خیرات کی بھی اپیل کی، کیونکہ مالی اعتبار سے بھی مسلمانوں کے پاس اتنی بڑی فوج تیار کرنا اور اتنی بڑی فوج سے لڑنا بڑے مسائل اور پرابلمز تھی۔ بہرحال مسلمان جی جان سے جٹ گئے اس غزوے کی تیاری میں، اور اپنے اپنے طریقے سے لوگ آ کر کے اپنے تعاون پیش کرنے لگے۔ بعض صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگ میں آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے معذرت کی کہ ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، تو وہ صحابہ بیچارے روتے ہوئے واپس گئے۔ انہیں افسوس تھا کہ کاش ہمارے پاس، ہم اتنے غریب نہ ہوتے، ہمارے پاس بھی سواری ہوتی تو ہم بھی اس غزوے میں شامل ہوتے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اے نبی، جب آپ ان سے کہتے ہیں لا اجد ما احملکم علیہ تولوا، جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ میرے پاس تمہاری سواری کا انتظام نہیں ہے، تو وہ پلٹتے ہیں وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، انہیں غم اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس غزوے میں مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر کے اپنا تعاون پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی کا پورا ایک قافلہ آیا تھا ملک شام سے، جس میں 200 اونٹ تھے۔ وہ سارے کے سارے اونٹ ان کے کجاوے اور پالان کے ساتھ حضرت عثمان نے اللہ کے نبی کی خدمت میں دے دیا، اور اسی طریقے سے اس قافلے میں 200 اقیہ یعنی 29.5 کلو چاندی تھی، وہ ساری کی ساری چاندی بھی حضرت عثمان غنی نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ پھر مزید 100 اونٹ اس کے جو ہے پالان اور کجاوے کے ساتھ انہوں نے صدقہ کر دیا۔ پھر 1000 دینار یعنی تقریباً 5.5 کلو سونا، اس کی جو اشرفیاں ہوتی تھی، جو دینار ہوتے تھے، وہ انہوں نے لا کر کے حضرت عثمان غنی نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں دے دیا، آپ کی آغوش میں لا کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دیناروں کو الٹتے پلٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ اور سارا مال لا کر کے انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس رکھ دیا، اور پیارے نبی نے پوچھا تو کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔
حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا اثاثہ اور آدھا مال، آدھا اپنا کیپٹل لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 200 اوقیہ چاندی لا کر کے دی۔ حضرت عباس نے بھی ایک بڑا تعاون پیش کیا۔ اس طریقے سے جس کے پاس جو استطاعت اور حیثیت تھی، تمام صحابہ نے بڑھ چڑھ کر کے تعاون کیا۔ جب اللہ کے نبی روانہ ہوئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں چھوڑا کہ آپ گھر والوں کی اور عورتوں کی آپ نگرانی کریں۔ لیکن جب حضرت علی رک گئے تو مدینہ کے اندر جو منافقین ٹھہرے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے، جو اس جنگ میں نہیں گئے تھے، انہوں نے حضرت علی کو طعنہ دینا شروع کیا اور حضرت علی مدینہ چھوڑ کر کے اللہ کے نبی کے قافلے میں آ کر کے مل گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھایا اور واپس مدینہ بھیجا، اور آپ نے فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا میری نظر میں وہی مقام ہو جو موسیٰ کی نظر میں ان کے بھائی ہارون کا تھا؟ یعنی جس طریقے سے حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے اور اپنا جانشین حضرت ہارون کو بنا کر کے گئے تھے، میں تبوک کے لیے جا رہا ہوں لیکن تم کو اپنا جانشین بنا کر کے جا رہا ہوں، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ لیکن ساتھ میں آپ نے وضاحت کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، چونکہ حضرت ہارون بھی نبی تھے، لہٰذا تم میرے جانشین ہو، مدینہ میں تم کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیکن تم یہ بھی یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ 30,000 کا لشکر لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ ظاہر ہے کہ لشکر بہت بڑا تھا، تیاریاں کافی کی گئی تھی، مگر تیاریاں مکمل نہیں تھیں لشکر کے اعتبار سے۔ سواری اور توشے کی بے حد کمی تھی۔ سواری اور توشے کی بے حد کمی تھی۔ 18 آدمیوں پر ایک اونٹ تھا جس پر باری باری لوگ سواری کرتے تھے۔ کھانے کے لیے ایسا بھی وقت آیا کہ درختوں کے پتے چبانے پڑے، اور اونٹ کی بے حد کمی ہونے کے باوجود ایسے حالات بھی آئے کہ اونٹوں کو ذبح کر کے کام چلانا پڑا۔ اس لیے اس لشکر کا نام اور اس لڑائی کا نام جو ہے جیش العسرہ، پریشانی والا لشکر، مشکل والا لشکر بھی اس لشکر کا نام رکھا گیا۔ جب مسلمانوں کا یہ لشکر تبوک میں پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے آپ نے ایک بڑا ہی بہترین اور بلیغ آپ نے خطبہ دیا، جس سے فوجیوں کا حوصلہ بڑھ گیا، راستے کی مشکلات کا جو درد تھا، جو تکلیف تھی، سب ختم ہو گئی۔ دوسری طرف جب رومیوں کو پتہ چلا کہ 30,000 مسلمانوں کا لشکر تبوک میں پہنچ چکا ہے تو ان کی ہمت جواب دے گئی، اور وہ اسلامی سرحدوں کے اندر داخل ہونے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوئے، اور اندرون ملک جو ہے وہ ادھر ادھر پھیل گئے۔ اس طریقے سے یہ جنگ نہیں ہو سکی اور مسلمانوں کا لشکر واپس آیا۔ جنگ نہ ہونے کے باوجود اس غزوے کا مسلمانوں کو بڑا سیاسی اعتبار سے بہت فائدہ حاصل ہوا، اور آس پاس کے جو علاقے تھے جس میں ایلا، یحنا، تبوک، ان تمام علاقوں کے جو گورنرز تھے جو ابھی تک رومن ایمپائر کے انڈر میں تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ آ کر کے ایگریمنٹ کیا، الائنس کیا، اور جزیہ دے کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ صلح کر کے انہوں نے آگے جو ہے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ تو اس طریقے سے یہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن مسلمانوں کے فیور میں سارا معاملہ رہا۔ تبوک سے جب اللہ کے نبی واپس مدینہ آئے تو جو منافقین اس غزوے میں نہیں گئے تھے وہ آ کر کے اللہ کے نبی کے پاس جھوٹے بہانے بنانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی سرزنش نہیں کی، کوئی سزا نہیں دی، بلکہ آپ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے ان کو نظر انداز کرتے رہے۔ البتہ 3 ایسے مسلمان تھے جو مخلص مسلمانوں میں سے تھے، صحابہ میں سے تھے، وہ بھی اپنی کوتاہی کی وجہ سے اس غزوے میں شامل نہیں ہو پائے تھے۔ وہ 3 کون تھے؟ حضرت کعب ابن مالک، حضرت مرارہ ابن ربیہ اور حضرت ہلال ابن امیہ۔ ان تینوں کا نام اگر آپ کو یاد کرنا ہو تو مکہ جب ہم اردو میں لکھتے ہیں تو میم کاف ہا، میم سے مرارہ ابن ربیہ، کاف سے کعب ابن مالک اور ہا سے ہلال ابن امیہ، تینوں کا نام اگر یاد کرنا ہو تو مکہ سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ ان تینوں نے یہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے نہیں کہتے، یہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور سچ بتا دیا کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، ہمارے پاس سارے وسائل بھی تھے، ہم اپنی کوتاہی اور سستی کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں جا پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان تینوں لوگوں سے کوئی بات نہیں کرے گا، گویا ایک طریقے سے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 40 دن تک ان تینوں نے بڑی مشکل کی زندگی گزاری، پورے مدینہ میں ان سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 40 دن کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دے دیا ان تینوں کے بارے میں کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ رہیں۔ پھر جب 50 دن کا بائیکاٹ مکمل ہو گیا تب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول کرنے کی خوشخبری قرآن کریم کی آیت کی شکل میں نازل کی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا،
اللہ تعالیٰ نے ان 3 لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائی جو پیچھے رہ گئے تھے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان کی جانیں ان کے اوپر تنگ ہو گئی. وظنوا الا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور وہ تینوں سمجھ گئے کہ اللہ کے علاوہ اب ہمارے لیے کوئی سہارا نہیں ہے. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ آیت نازل ہوئی اور تینوں صحابہ کی توبہ قبول ہوئی. محترم ناظرین، تو اس طریقے سے غزوہ تبوک کا معاملہ پیش آیا. یہاں ایک بات میں واضح کر دوں کہ فتح مکہ کے بعد خاص طور سے سن 8 ہجری میں اور سن 9 ہجری میں اور اس کے بعد سن 10 ہجری میں بہت تیزی سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور جتنے قبائل ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان قبائل کے ڈیلیگیشنز اللہ کے رسول کے پاس آنے لگے، ان کے وفد اللہ کے نبی کے پاس آنے لگے، اور بڑی تعداد میں لوگ آ کر کے اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے. اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر اسلامی لشکر کی تعداد محض 10,000 تھی، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر وہی تعداد 30,000 ہو جاتی ہے. اور حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی کے ساتھ جو حج کرنے کے لیے جو لوگ آئے تھے، بعض روایات کے مطابق 1,24,000 اور بعض روایات کے مطابق 1,44,000 جتنا بڑا مجمع اللہ کے رسول کے سامنے تھا، اور اتنے سارے اہل اسلام حج کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ آئے تھے. محترم ناظرین، اب یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، آپ کی مبارک زندگی کا آخری دور جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، جس میں ہم اللہ کے رسول کے حج کے بارے میں اور اسی طریقے سے آپ کی بیماری کے بارے میں، آپ کی وفات کے بارے میں ہم اگلے ایپیسوڈ میں روشنی ڈالیں گے. مگر آج جاتے جاتے ہم ایک اہم بات آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو 23 سال کی اللہ کے رسول کی اسٹرگل بری زندگی تھی، نبوت کی جو 23 سالہ زندگی تھی، اس زندگی میں اللہ کے نبی کو جو کامیابی ملی اور پورا جزیرۃ العرب، پورا عربین پیننسولا ایک طریقے سے آپ کے تابع ہو گیا، آپ کے انڈر میں ہو گیا، اور لوگ اتنی بڑی تعداد میں اسلام کے اندر داخل ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی اور پھر اس کے اثرات کیا ہوئے، اس کے رزلٹس کیا ہوئے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی پر ایک ذمہ داری ڈالی، سورہ مزمل کی آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل میں لپٹے ہوئے اور چادر میں لپٹے ہوئے انسان کھڑا ہو جا. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے میرے چادر پوش نبی اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، یہ صورتیں نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر رسالت کی وہ ذمہ داری ڈالی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر وہ ذمہ داری کو بخوبی آپ نے اٹھایا، اور اس ذمہ داری کو آپ نے ادا کیا، اور انسانیت کو اس بحران سے، اس پریشانی سے، اس اضطراب سے، اس جاہلیت سے نکالا جس میں لوگ مبتلا تھے. اور پھر اس کے بعد جب حالات جنگ کے آئے، اسلام کے ڈیفنس کے لیے، مسلمانوں کے ڈیفنس کے لیے جب جنگ کرنی پڑی، تو ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں بیٹھے اور اپنے صحابہ کو آگے بڑھا دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نازک موقع پر اپنے صحابہ کے ساتھ رہے. دنیا کو آپ نے کبھی اپنے قدموں میں، آپ کی دنیا آئی، مگر آپ کی اپنی جو پرسنل لائف تھی، آپ کی جو اپنی ذاتی زندگی تھی، وہ پریشانیوں میں گزری، تنگی میں گزری. غزوہ خندق ہو رہی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ خندق کھودنے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، آپ بھی بھوک پیاس کی تکلیف اٹھا رہے ہیں. تو یہ ایک بہترین قائد کی جو آپ کے اندر کوالٹیز تھی، اس کی وجہ سے بھی اسلام تیزی سے پھیلا اور لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے. اسی طریقے سے محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر اسلامی دعوت کو اتنی بہترین طریقے سے پھیلا دیا کہ پورے جزیرۃ العرب میں نعرہ تکبیر کی آواز اور اذان کی آواز گونجنے لگی، اور یقین نہیں آتا، لوگوں کی عقلیں حیران ہو گئیں کہ 23 سال کی اس مختصر سی مدت میں کس طریقے سے پورا عرب جو ہے وہ اسلام کے انڈر میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دنیا کے سامنے پیش کیا، اس دین کے ذریعے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین تھا، اس دین نے لوگوں کو ایک کیا. اور عرب کے وہ قبائل جو ہمیشہ لڑا کرتے تھے، قبیلوں کے نام پر خوریزیاں ہوا کرتی تھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ کی بنیاد پر ان سب کو ایک کر دیا، اور لوگوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی پر لگایا. اور جاہلیت کی جو ان کے اندر مہک تھی، جاہلیت کا جو گھمنڈ تھا، جاہلیت کا جو فخر تھا، باپ دادا کے نام پر جو وہ غرور کیا کرتے تھے، ان سارے غرور کے بتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
توڑ ڈالا، آپ نے ان کے درمیان جو جاہلیت پھیلی ہوئی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر کے کفر اور گمراہی سے نکال کر کے ان کو ایمان اور اسلام کے راستے پر لا کھڑا کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی تربیت کی وجہ سے صحابہ کرام کی جو جماعت تیار ہوئی یہ وہ جماعت تھی کہ روئے زمین پر نبیوں کے بعد ایسی جماعت نہیں دیکھی گئی، اور جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اولئک اصحاب محمد ابر هذه الامت قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ اس پوری امت کے اندر ان کے دلوں میں جو نیکی تھی اور جو اخلاص تھا وہ دنیا میں کسی کے دلوں میں نہیں پایا جاتا، ان کے علم کے اندر جو گہرائی تھی وہ کہیں اور نہیں پائی جاتی، اور ان کے اندر جتنا کم تکلف اور بناوٹ تھی، وہ جتنے صاف ستھرے اور کھرے لوگ تھے اتنے کھرے لوگ دنیا میں نہیں پائے گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ پورے عرب میں پھیلی۔ انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں، ایپیسوڈ نمبر 15 میں ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کی تفصیلات دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے آپ کی بیماری، آپ کی وفات کے حالات پر بھی ہم ایک نظر ڈالیں گے، اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ تھا، جو آپ کی صورت تھی، اس کے متعلق جو حدیث اور سیرت کی روایات ہیں ان کو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو سیرت کورس کے اس سلسلے کو جو ہم نے شروع کیا تھا اور جو کل ختم ہونے والا ہے، کہنے والے کے حق میں، سننے والوں کے حق میں، اور اس کورس میں شامل ہونے والے تمام طلبہ اور طالبات کے حق میں رب العالمین اس کورس کو مفید بنا دے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے، ہم سے جو کوتاہیاں اور کمیاں ہوئی ہیں رب العالمین ان کو معاف فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔